السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہماری سیرت جو کلاس ہے یہ خیر و عافیت کے ساتھ جاری ہے، ساری ہے، چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اس کو قبول بھی فرمائے۔ دیکھیے، ہجرت کے بعد پہلے سال کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کے پہلے سال کی، یعنی کہ ہجرت کے بعد کا مدینہ منورہ کا جو پہلا سال ہے صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی بات چل رہی ہے۔ اور اچھی خاصی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی کہ سیرت کے پہلے سال کیا کیا باتیں ہوئیں، اور میثاق مدینہ تک بات آ گئی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کس طریقے سے ایگریمنٹ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدات لگا دیے تھے، کچھ شرطیں لگا دی تھی جس پر وہ بھی ایگری ہوئے۔ اچھا، یہ جو ہجرت کا پہلا سال ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو ایک صحابی ہیں اسعد ابن زرارہ، یہ بنو نجار قبیلے میں سے تھے، اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے، اسعد ابن زرارہ کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بیعت عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوس اور خزرج والوں نے بیعت کی تھی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار قبیلے کے اوپر اسعد ابن زرارہ کو نقیب مقرر کیا تھا۔ نقیب کہہ لیں، نگراں کہہ لیں، آسان زبان میں آپ کو سمجھ میں آیا تو مانیٹر کہہ لیں، ایک طریقے سے جو مانیٹ کرتے ہیں، مانیٹر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نگراں بنایا تھا بنو نجار کا، اور یہ بنو نجار وہی ہے جس میں سے ابو ایوب انصاری بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا سسرال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اس میں بڑا ان میں جو ہے وہ تھا، کیا کہتے ہیں، دل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہ تھے کہ میزبانی کا شرف بھی انہیں کو ملے۔ تو جب اسعد ابن زرارہ کا انتقال ہوا تو بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جن کو ہمارا نقیب مقرر فرمایا تھا ان کا اب انتقال ہو گیا ہے، اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اب کوئی اور نقیب دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نقیب میں ہوں، میں خود ہوں، یعنی کہ تم لوگ میرے ماموں ہو۔ آپ نے فرمایا تم لوگ میرے ماموں ہو اور آج سے میں ہی تمہارا نقیب ہوں۔ تو بنو نجار اس کو اپنی بڑی فضیلت سمجھتے تھے، اور جب بھی فضائل کی بات آتی تھی، مناقب کی بات آتی تھی، تو بنو نجار اس بات کو بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہمارا نقیب قرار دیا، فخریہ طور پر ان باتوں کو کہتے تھے۔ اچھا جی، اسی سال مکے کے اندر سرداران قریش میں سے دو لوگوں کا انتقال ہوا، یہ دونوں بڑے خبیث تھے، اور ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان کے انتقال کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس وجہ سے یہ مرے۔ ان میں سے ایک عاص اور دوسرا ولید، ان دونوں کا اسی سال انتقال ہوا، اور وہ 4-5 لوگ جن کا میں نے بتایا تھا ان میں سے یہ دو ہیں، ولید اور عاص۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی کے بیٹے، عاص کے بیٹے عمر ابن العاص فاتح مصر، اور ولید کے بیٹے خالد ابن ولید، یہ دونوں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار صحابہ کہلائے، خالد سیف اللہ، کتنا بڑا لقب ملا ان کو۔ اور یہ صرف دو لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور ان کی اولادیں ایمان لے آئیں، بلکہ ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اور انہی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی اولادیں ایمان لے آئی تھیں، یا ان کے بعد ایمان لائیں تھیں۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ کا سلوک دیکھا، یعنی کہ ولید کے بیٹے خالد نے دیکھا، اور خالد تو وہ جو عہد میں مشرکین کی طرف سے آئے بھی تھے، اور بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کا ذریعہ بھی یہ بنے، عہد میں اس کی وضاحت آئے گی۔ لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ کا، اپنے آبا و اجداد کا سلوک دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تیسری یا چوتھی نسل ایمان لائی ہو، بلکہ پہلی نسل ہی ایمان لے آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ کے دین کے حق ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ولید کے بیٹے خالد اپنے باپ ولید کا سلوک دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور عاص کے بیٹے عمر ابن العاص
انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ میرے باپ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، یہ بھی ایمان لے آئے۔ اور بھی میں نام گنوا دیتا ہوں۔ ابو جہل، کون نہیں جانتا اس کو، پوری دنیا جانتی ہے، اس امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل پکے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان جھڑکنے والے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، کسی نے ان کو تانا دیا تھا کہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے یہ تانا دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پھر منع فرمایا تھا کہ لوگوں کو ایسے ناموں سے نہ پکارو کہ جن سے پکارا جانا ان کو برا معلوم ہوتا ہو۔ یہ واقعہ ہے۔ اور اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ میں شمار ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص اور ہے امیہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمنوں میں سے تھا، اور اس کے بیٹے صفوان ابن امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے۔ اور مدینہ کے اندر بھی ایک شخص ایسا گزرا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ پلاننگوں میں شریک رہتا تھا۔ مدینہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، یہ اتنا بڑا منافق تھا کہ اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان جھڑکنے والے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا۔ سچے تھے، مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ ایک مرتبہ اپنے باپ کو پانی پیش کیا، عبداللہ ابن ابی کو۔ یہ عبداللہ پکے مسلمان، ان کا باپ بھی عبداللہ پکا منافق، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔ تو یہ جو عبداللہ تھے یہ پانی لے کر کے آئے اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کے پاس کہ یہ پانی پی لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے لایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے نبی کا جھوٹا ہے، میں جان بوجھ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا کر اور ان سے یہ بچا ہوا پانی تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پینے کی برکت سے ابا تمہارے اندر بھی ایمان اتر جائے۔ تو پلٹ کر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پیشاب لا کر کے پلا دے، میں وہ پینے کو تیار ہوں، یہ نہیں پیوں گا معاذ اللہ۔ منافقت اختیار کر لی تھی اس نے۔ اچھا، مدینہ کے اندر مسلمانوں کو ان لوگوں سے بھی واسطہ پڑا جو منافق کہلاتے تھے۔ دیکھیے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے، 40 سال جب نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت پر جو ہے لوگوں کو بلایا ہے، 13 سال تک دعوت دی ہے۔ تو دو طرح کے لوگ تھے، یا تو سچے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے، تیسری کوئی جماعت نہیں تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ تو جو عبداللہ ابن ابی تھا، اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ تقریباً مدینہ کے جتنے لوگ تھے اس کو اپنا سردار چننے والے تھے، اور یہ مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر اپنی سرداری کے خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے تاج وغیرہ بنانے کی بھی جو ہے کسی کو ذمہ داری دیتی تھی کہ وہ تاج تیار کرو۔ ابھی وہ تاج تیار ہوا نہیں تھا، اور اس کی سرداری کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ تو اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور لوگ جوق در جوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے ایمان لا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے بجائے اس کے کہ کھلم کھلا مخالفت کرتا، اس نے منافقت اختیار کر لی۔ اس نے یہ کیا کہ میں اندر سے تو اپنے جو سابقہ دین ہے اس پر رہوں گا، اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتا رہوں گا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کروں گا۔ یہ بھی تھا، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی منافقوں کی مدینہ کے اندر۔ احد کے میدان میں یہ 300 لوگوں کو واپس چلا گیا تھا، 300 منافقوں کو لے کر کے واپس چلا گیا تھا۔ 1000 کے قریب جو ہے نکلے تھے مسلمان احد کے میدان میں، جس میں 700 لے گئے تھے، اور 300 لے کر کے 300 لوگ اپنے لوگوں کو 300 لوگوں کو لے کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ منافقوں کی تعداد کتنی بڑی تھی۔ اور یہ بات تک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک، وفات کے بعد تک رہے۔ ان کا بھی ذکر وقتاً فوقتاً آتا رہے گا۔ تو یہ جو تھے یہ منافق لوگ تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ تو اچھا، یہ بھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی منافقت کی اطلاع تو تھی، پتہ تو تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی منافق کا نام لے کر صحابہ کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ یہ منافق ہے۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام بھی ان لوگوں کے رویے سے پہچان جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، لیکن پہچاننے کے باوجود کبھی کسی کو اس بات کا تانا نہیں دیا گیا، ان کی منافقت کو چھوڑ دیا گیا ان کے حال پر۔ بعض منافقین کو پھر اپنے نفاق سے بھی توبہ کی توفیق ہوئی، لیکن بعض لوگ اسی پر رہے، اور عبداللہ ابن ابی تو اسی پر رہا اور اسی پر مرا، اور اس کی وضاحت پھر بعد میں آئے گی، لیکن تھوڑا سا منافقین کے تعلق سے بتانا ضروری تھا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہی میں مرے، لیکن ان کی پہلی ہی اولادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بہت بڑی دلیل تھی اور معجزہ تھا۔ اسی
پہلے ہی سال ہجرت کے پہلے سال ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی ہوا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی رخصتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. ہجرت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرما لیا تھا, اور یہ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی ہے. علماء نے لکھا کہ رخصتی کے وقت اماں عائشہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 9 سال تھی. خود فرماتی ہیں کہ یہ جو میری عمر تھی 9 سال, اور اس میں مدینے کی خاص کھجوریں ہوتی تھیں جن کو کھانے کے بعد انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ فربا اور موٹا ہو جاتا ہے. وہ ایک خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کو کھانے سے بندہ بالغ ہو جاتا ہے, جلدی بالغ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج کل کے ہمارے فارمی مرغے اور ہمارے یہاں کے اسٹریٹ فوڈس جن کو کھانے کے بعد ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں, 13 سال کی عمر میں ان کے بلوغت کے آثار جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی معاملہ اس مدینے کی کھجوروں کا تھا. بس وہ نیچرل تھی. آج کل کو جو ہمارا کھانا ہے وہ دوائیوں سے اور پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ سیرم وغیرہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو 9 سال کی ان کی عمر تھی. علماء کے اور بھی اقوال ہیں, کوئی 12 سال کہتا ہے, کوئی 18 سال کہتا ہے, لیکن 9 سال پر ان کا اتفاق ہے سب کا. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان کی یہ عمر تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا کچھ لوگ. لیکن علماء کرام نے وقتاً فوقتاً ان باتوں کے جوابات دیے ہیں اور بڑے زبردست جوابات دیے ہیں. ایک مجھے جواب جو بڑا پسند آتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پکے اور ٹھکے جو دشمن تھے, بڑے بڑے دشمن تھے, ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس چیز کا طعنہ نہیں دیا کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا. اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات پر اعتراض اٹھانے والے اس زمانے کے اپنے لوگ ہی اس پر اعتراض کر دیتے. لیکن دیکھیے, ہر زمانے میں, ہر علاقے میں اور دنیا کے ہر خطے میں بچوں کی بالغ ہونے کی جو عمر ہوتی ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. خیر یہ ایک الگ سی چیز ہے, اس کو کسی اور موضوع پر میں بتاؤں گا. آج تو تقریباً ساری کلاس اسی پر ہوتی جا رہی ہے, قبلے کی تو بات ہی نہیں آ رہی. دوسری چیز پہلی ہجری کی جو ہے وہ بیر روما کے تعلق سے. دیکھیے, جب مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لائے, مدینہ منورہ کے اندر آئے, تو یہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دیکھا کہ مدینے کے جتنے کنویں تھے جہاں سے پانی وغیرہ نکلتا تھا وہ سارے کھاری کنویں تھے, کھارا پانی تھا ان میں. صرف ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے, اس کا پانی جو ہے میٹھا تھا, لیکن یہ ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں خرید کے دیتا ہوں, کیا میرے لیے بشارت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بشارت ہے. دیکھیے وقتاً فوقتاً دین اسلام کے لیے کیسے انہوں نے اپنا جان, اپنا مال, سب کچھ لگایا ہے حضرت عثمان نے. جب سیرت ختم ہوگی اور سیرت کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت میں بیان کروں گا تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ وضاحت سے باتیں آئیں گی. ان میں سے ایک یہ بات ہے بیر روما. دراصل بات یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے بڑا لالچی تھا اور کنواں اس کے ہاتھ میں تھا, اور بہت مہنگی قیمت پر یہ اس کا پانی بیچتا تھا, کیونکہ پتہ تھا اس کو آس پاس کے کنویں تو ایسے ہی ہیں اور یہودی ویسے ہی لالچی اور دغاباز ہوتے ہیں. حضرت عثمان آ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں بیچتا, میری آمدنی کا ذریعہ ہی ہے اور لوگ میرے سے منہ مانگی قیمت پر یہ پانی خریدتے ہیں, میں تو نہیں بیچتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا زبردست چلایا کہ اللہ کہ اچھا ایک کام کرو, آدھا کنواں بیچ دو, آدھا تم رکھ لو. کہنے کا مطلب یہ تھا, آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ کہ ایک دن اس کنویں کا پانی تم استعمال کرنا اور ایک دن یہ کنواں میرا ہوگا, اور دن تم استعمال نہیں کرو گے. جب تمہاری باری ہوگی تو میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا, اور جب میری باری ہوگی تو تم ہاتھ نہیں ڈالنا. تو وہ یہودی ہاتھوں لالچی کہ اللہ کا یہ بڑھیا ہے, کنویں کے پیسے بھی مل رہے ہیں آدھے اور کنواں بھی ہاتھ کے اندر ہے آدھا. تو لہٰذا اس نے کیا کیا, اس بات پر راضی ہو گیا کہ آدھا کنواں آپ لے لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا کنواں لے لیا, آدھی قیمت اس کو دے دی. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن کی باری آتی تھی تو حضرت عثمان جو ہے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ مدینے کے تمام ایمان والوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے پانی فری ہے. تو مسلمان کیا کرتے تھے, سب لوگ اتنا پانی پی لیتے تھے اور اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتے تھے, اور ساتھ میں اتنا بھر کر لے جایا کرتے تھے کہ دوسرے دن کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا. اور جب دوسرے دن یہودی کی باری آتی تھی تو وہ بیٹھا ہوا رہتا تھا خالی سارا دن. تو اس نے یہ سوچا یہ اچھا سودا کرا میں نے کہ کنواں میرے ہاتھ میں تو ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نے پھر ایک دن آ کر کے حضرت عثمان سے خود کہا کہ اس کنویں سے اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا کرو باقی آدھا کنواں بھی تم ہی لے لو. تو حضرت عثمان غنی نے باقی آدھی قیمت بھی اس کو دی اور پورا کنواں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی ان کی
سعادت تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے 2 ہجری شروع ہو جاتا ہے، اور 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ پھر اس کے بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑی چیز جو 2 ہجری کی سمجھی جاتی تھی کہ اس میں بدر کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ عز و جل میں جو بدر کا واقعہ ہے نا، یہ خوب وضاحت کے ساتھ، خوب ایکسپلینیشن کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، تاکہ بدر کے تعلق سے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، کیسے لڑائی ہوئی۔ میرا بس چلتا تو بدر کا جو ایک طریقے سے میپ ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا نقشہ، اور پھر اس میں دکھاتا اسٹک سے، ایک بڑا سا نقشہ ہو اور ہمارے ہاتھ میں اسٹک ہو، اور اس نقشے سے اس پر انگلی یہ اسٹک رکھ کے دکھائی جائے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ، اس طریقے سے۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو میں اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ تو یہ 2 ہجری ہے، 2 ہجری شروع ہو جاتا ہے اور 1 ہجری جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال اب شروع ہو جاتا ہے، اور اس ہجرت کے دوسرے سال میں جہاد کا حکم بھی آتا ہے، اور اسی جہاد کے حکم کے نتیجے میں مسلمانوں کو سب سے پہلی جو لڑائی لڑنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ ہے بدر۔ اچھا، یہاں پر جہاد کے متعلق بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر موجودہ میڈیا نے جو بیڑا غرق کرا جہاد کا نام لے کر کے، اور کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے الٹی سیدھی، جیسے کہ لفظ جہاد، سر نہ پیر ان باتوں کا، نہ کسی قرآن کی کسی آیت میں ملے، نہ شریعت کے کسی جز میں ملے، اور جہاد کا ایسا بگاڑا اس لفظ کو، اس جہاد کے لفظ کو اتنا بگاڑا کہ آج موجودہ دنیا جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہی نہیں سمجھتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں میری مسجد کے اندر جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، اس مسجد کے اندر جیسے میں آپ کو سیرت پڑھا رہا ہوں، ایسے ہی میں نے جمعے کے اندر جمعے بیان کے اندر سیرت پڑھائی، اور جمعے کے بیانوں کے اندر مکمل سیرت پڑھائی۔ تو جب تک میں مکی دور پڑھاتا رہا، لوگ بڑے شوق سے سنتے رہے، اور جب مدنی دور آیا اور اس کے اندر بدر اور احد آئے تو لوگوں کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگے جی یہ سب باتیں بیان نہ کرو، ہمارے آس پاس کے لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کچھ غیر مسلم بھی ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم سچ بیان نہ کریں، اگر ہم حق بیان نہ کریں، تو لوگوں کو غلط سچ اور سچ کو غلط بتانے میں تو پھر ویسے ہی کوئی دشواری نہیں ہے، اور لوگوں نے کیا بھی یہی۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عز و جل ہماری اس کلاس کے اندر، ہماری سیرت کلاس کے اندر وضاحت کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ، بالکل کھول کر کے انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ کس طریقے سے جہاد ہوتا ہے، اور جہاد کے کیا کیا احکام ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ہی کے مخالفت میں جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد جب تک رہتا ہے، دہشت گردی جو ہے دبی رہتی ہے۔ دہشت گردی کو، آتنکواد کو کچلنے کا سب سے بڑا ہے جو ذریعہ ہے وہ جہاد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی رہے گی، آپ لوگ سنتے رہیں گے، یہ باتیں بھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آتی رہیں گی، اور جہاد کی صحیح ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئے گی، اور غلط چیزیں آپ کے ذہنوں سے انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی۔ سیرت کلاس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، 2 ہجری کا جو سب سے ایک واقعہ، اہم واقعہ، وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اب تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا گیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بیت المقدس کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو وہ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی چیز تھی، اور یہ ایک تاریخی حکم تھا، اور اس کے پیچھے کیا کیا جو ہے مصلحتیں تھیں، اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی رکھی مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ تمنا کیوں تھی اور یہ بنایا کیوں گیا، اس کی وضاحت اصل تو مجھے آج کرنی تھی، لیکن پہلی ہجری کے کچھ واقعات رہ گئے تھے، تو اگر میں ان کو کور نہ کرتا تو پھر یہ ادھورے رہ جاتے۔ چلیے انشاءاللہ عز و جل اب انشاءاللہ ہفتے کو جو کلاس لے کر کے آئیں گے اس میں تحویل قبلہ ہی پر بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد 2 ہجری کے واقعات شروع ہو جائیں گے کہ 2 ہجری کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ بدر اور احد، کیونکہ پھر وہ کبھی نہ رکنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے تک، پھر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جہادی مارکے ہوئے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کی باتیں شروع ہو جائیں گی اب۔ اور سب سے پہلا جو مارکہ ہے بدر، اس کو تو میں انشاءاللہ عز و جل خوب وضاحت کے ساتھ 5-7 نشستوں کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔